خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ کا بھائی یونس ایمینویل آپ تمام ناظرین کی خدمت اسلام پیش کرتا ہوں، اور آج میں آپ کو اپنی تمام کی جانب سے اس لائیو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 23 جولائی 2018 ہے اور پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق اس وقت ہمارے پاس 8:10 ہوئے ہیں۔ پروگرام کے سٹارٹ میں پاسٹر خالد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں کہ خدا اس پروگرام میں ہماری مدد کرے اور شروع سے آخر تک ہماری رہنمائی فرمائے۔ بزرگ آسمانی باپ میرے خدا میں نہایت ہی دل سے تیرا شکر گزار ہوں میرے خدا، کتنے آج کا دن میرے خدا ہماری زندگی میں بخشا میرے خدا، آج کا دن میرے خدا ہم نے بڑی سلامتی کے ساتھ گزارا میرے خدا، اور باپ آسمانی میرے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہی نے میرے خدا یہ شام ہماری زندگی میں بخشی تاکہ ہم تیرے نام یسوع کو عزت اور جلال دے سکیں میرے خدا۔ آج شام میرے خدا جب ہم سب اس جگہ پر اکٹھے ہوئے، اے باپ میں تیرے بیٹے یسوع کا خون اس جگہ پر، اس ماحول اور فضا پر مانگ لیتا ہوں تاکہ یہ جگہ، یہ ماحول، یہ فضا، ارد گرد کا ماحول فضا تیرے بیٹے یسوع کے خون سے پاک ٹھہرے، اور اب اس کی ساری دیکھی اندیکھی دیدری نادیدری تصویریں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے محفوظ ہو جائیں۔ آج شام جب ہم تیرے باپ تیرے بیٹے یسوع نام سے اکٹھے ہوئے ہیں تو پاک خدا تجھ سے منت کرتے ہیں، اے یسوع مسیح ناصری کے نام سے میرے خدا آج کا کلام میرے خدا یسوع جو تیرا خادم بیان کرنے کا ہے میرے خدا، اس کے منہ میں تو کلام رکھ میرے خدا، اور میرے خدا یسوع اپنے روح کا گہرا مسا کر تاکہ جب تیرا بچہ بولے میرے خدا اس کے منہ سے نکلے لفظ سے خدا سننے والوں کے لیے میرے خدا برکت کا اور ترقی کا سبب ٹھہرے یسوع کے نام سے پاک خدا۔ چھو میرے خدا سننے والوں کو میرے خدا کان کھول میرے خدا، ذہن کھول میرے خدا، دل دماغ کھول میرے خدا، تاکہ میرے خدا کھلے کانوں سے اور کھلے ذہن سے میرے خدا تیرے کلام کو قبول کرے، اور اس کلام کو محض قبول ہی نہ کرے بلکہ اس پر عمل بھی کرنے والے میرے خدا یسوع کے نام سے پاک خدا اپنے خادم کو اپنی قدرت کے ساتھ استعمال کر میرے خدا یسوع، تاکہ جب تیرا خادم بولے میرے خدا، اے خدا تیرے لوگ برکت پر برکت پائیں، اپنے خادم کے ساتھ رہ جب تک بولتا رہے، تیری پاک حضوری تیرے خادم پر ٹھہری رہے میرے خدا، تاکہ میرے خدا بولنے والوں کے لیے تقویت، تازگی اور روزگی کا سبب ٹھہرے۔ برکت کی دعا چاہتے ہیں سننے والوں کے لیے یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ بزرگ آج خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ خدا کے عظیم خادم محترم جناب ریورنڈ انور وحید صاحب موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دیں، ہماری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ اور میں دعوت دیتا ہوں جناب خدا کے عظیم خادم انور وحید صاحب کو کہ وہ آئیں اور خدا کے کلام پیش کریں۔ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ہماری نصیحت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری ترقی کے لیے کچھ بنیادی مسیحت کی باتیں ہیں جن پر ہم غور کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ مسیحت کو سکھاتے ہوئے بہت سی تمثیلیں دے کر شاگردوں کو بھی اور بھیڑ سے اور پبلک کو بھی باتیں سکھانے کی کوشش کی، اور میں ان باتوں کو پڑھنے لگا ہوں خاص طور پر جو پادشاہ کے موقع کا میرے خداوند یسوع مسیح نے اپنے 12 رسولوں کے ساتھ کی۔ میرے ساتھ نکالیے دیکھنے اور سننے والے یوحنا کی انجیل اور اس کا 15واں باب ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ شکریہ، اتنے کافی ہے۔ خداوند یسوع مسیح رسولوں کو جو سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے، پادشاہ کی ٹیبل کے اوپر ان کو کہنے لگا، میں کیا ہوں اور تم کیا ہو اور باپ کیا ہے؟ میں ہوں انگور کا حقیقی درخت
باپ میرا باغبان ہے اور تم جو میرے پیچھے چلے ہو تم ڈالیاں ہو. باپ میرا باغبان، میں انگور کا حقیقی درخت اور تم شاگرد ڈالیاں ہو. اور پھر ڈالیوں کی بابت دوسری آیت، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ کہنے لگا کہ اگر تم پھلدار ہوگے، قائم رہو گے، سلامت رہو گے، پھل نہیں آئے گا آپ کے اوپر، کاٹ ڈالے جاؤ گے. آج اس بات کو سیکھتے ہیں. یسوع مسیح کے شاگردوں کا رشتہ میرے یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تو میرا خداوند خود چرواہا ہے اور وہ بیڑے ہیں. نمبر 2 اس نے کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو. اب سوچنے تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں اس ٹاپک کو. کیا جب یسوع مسیح دنیا میں آیا تو یہ ڈالیاں اس کے اندر تھی؟ نو. یہ وہ ڈالیاں ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے کچھ کہا اور یہ اس کے پیچھے آ گئے. سمجھ یہ آئی کہ ڈالیاں، یسوع مسیح وہ درخت ہے جس کے اندر سے ڈالیاں نہیں نکلتی. ویسے تو دنیا کا کوئی بھی درخت لے لو، ڈالیاں اس کے اندر سے نکلتی ہے. لیکن یسوع مسیح جس درخت کی اور ڈالیوں کی بات کر رہا ہے وہ یہ سکھا رہا ہے کہ میں انگور کا وہ حقیقی درخت ہوں جس کے اندر سے نہیں ڈالیاں نکلتی بلکہ ڈالیاں باہر سے اندر پیوست ہوتی ہیں. یہ میرے ساتھ ہی ایک، ویسے تو یہ ڈیکوریشن پیس ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک درخت بنایا گیا ہے، پودا بنایا گیا ہے. اب اس کو 2 منٹ کے سمجھنے کے لیے بڑا اچھا لگے گا. یہ ہے درخت. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ڈالیاں جو ہے جو میں نے نکال دی ہیں کیا اس کے اندر سے نکلی ہے؟ ابھی تو میں نے نکالی ہے، ویسے اس کے اندر سے نہیں نکلی. یہ آرٹیفیشل ہے اور یہ اسپیشل اس میں لگائی جاتی ہے. ایک ڈالی لگ گئی، پھر میں نے دوسری ڈالی لگا دی، پھر میں نے تیسری ڈالی لگا دی. اب جو ڈالیاں لگا دی وہ اس درخت کا حصہ بن گئی. بین اسی طرح میرے یسوع مسیح نے جس درخت کی بات کی یعنی اپنی بات کی، یاد رکھیے خود بخود یسوع کے اندر سے نہیں ہم نکلے ہوئے. ہم تو نہ جانے پتہ نہیں کہاں کے لوگ ہیں، کوئی یونانی ہے اور کوئی یہودی ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا ہے. ہم ہیں وہ لوگ جو شاگردوں کی طرح یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑے، اور جس طرح شاگرد یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے بعد بپتسمہ کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح میں شامل ہو گئے، پیوست ہو گئے. یہی طریقہ ہے ہمارا بھی اور یہی طریقہ ہے دنیا کا بھی. اب 2 منٹ کے لیے اس کو اور بہتر طور پر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. 2 منٹ کے لیے یہ انگور کا حقیقی درخت اور سپوز یہ آدمی. اب اس بندے نے انگور کے حقیقی درخت میں لگنا ہے. ظاہری طور پر تو یوں لگے گا لیکن حقیقی طور پر کیسے لگے گا؟ جب یہ شخص، سپوز یہ ایک آدمی ہے، جب یہ شخص توبہ کرتا ہے، یسوع مسیح کا کلام کہتا ہے توبہ کرو، اس نے توبہ کی، میرے خداوند کہتا ہے بپتسمہ لو. کیوں لو؟ تاکہ یہ بندہ بپتسمہ لے اور پھر میں بپتسمہ کے وسیلے اس میں پیوست ہو جائے. پھر دوسرا بندہ بپتسمہ لے اور وہ بھی اس میں پیوست ہو جائے. اور پھر ایک تیسرا بندہ بپتسمہ لے اور وہ بھی یسوع مسیح میں پیوست ہو جائے. اب جو بپتسمہ لیتا جائے گا مسیح کے ساتھ شامل ہوتا جائے گا. پولس نے اس کو اپنے خط میں یوں کہا ہے، رومیو کے نام پولس کا خط اس کا 6واں باب. اسی بات کو مزید کلیئر کر دیا گیا. رومیو کے نام پولس کا خط اس کا 6واں باب میرے ساتھ پڑھیے، پہلی آیت سے پڑھیے سر. بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ یعنی جب ہم نے توبہ کر لیا تو پھر مسیح کے رہے. ہاں جی. کیا تم نہیں جانتے کہ تم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے، سارے نہیں،
جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. تو جب بپتسمہ کے وسیلہ سے اس کی پہلے نمبر پر تو مسیح کی موت میں شامل ہو گئے. نمبر 2 بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن بھی ہوئے. دوسرا کا عمل یہ ہو گیا کہ جہاں پر مسیح کی موت میں شامل ہو گئے مسیح کے دفن میں بھی شامل ہو گئے. تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. اور 5ویں آیت کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے ہم پیوستہ ہوتے ہیں. جس طرح یہ ڈالیاں باہر سے اس درخت میں پیوستہ ہوتی ہیں بیان اسی طرح جو لوگ بپتسمہ لیتے ہیں کوئی عورت ہو یا مرد ہو بپتسمہ لے کر وہ مسیح کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہے. مسیح کے ایک انگور کے درخت کی ایک ڈالی بن جاتی ہے. میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں مسیحی گھر میں پیدا ہوا اور چونکہ میں مسیحی گھر میں پیدا ہوا ہوں میں مسیح میں ہوں. بھئی آپ مسیحیت میں ضرور ہیں مسیح میں نہیں کیونکہ مسیح میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لیا جاتا ہے. غلطیوں کے نام پولس کا خط اس کا 3 باب نکالیے میرے ساتھ. بغیر بپتسمہ میں کوئی شخص اگر کہے کہ میں مسیح میں شامل ہوں تو میرے خیال میں یہ آیات رومیوں کا نام خط اس کا پولس کا خط اس کا 6 باب اور غلطیوں کی کلیسیا کو جو پولس نے خط لکھا اس کا 3 باب میرے خیال میں اس کی نفی ہو جائے گی. غلطیوں 3 باب کی ذرا 26ویں آیت پڑھیے ذرا بلکہ 23ویں سے شروع کیجیے زیادہ اچھا ہو جائے گا. ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی. اچھا اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے. ٹھیک. بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی. یہ تو سمجھ آ گئی کہ شریعت نے ہمیں مسیح تک پہنچایا. آگے تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے. ٹھیک ہے. مگر جب ایمان آ چکا یعنی جب مسیح آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ ہم رہے شریعت کے متحد نہ رہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. اچھا اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. اب غور سے 26ویں آیت میں دوبارہ چاہتا ہوں خود پڑھوں. کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. اب جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں ڈیفینیٹلی مسیح کے کلام کے مطابق وہ بپتسمہ لیتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح کا قول یہ تھا کہ جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو. اور بات ختم نہیں ہوگی. جو ایمان لائے ہیں جو فرزند بن گئے انہیں کوئی کہہ رہا ہے اور تم سب جتنوں نے جو ایمان لاتے ہیں وہ بپتسمہ بھی لیتے ہیں. اس وقت مسیحیت کے اندر بڑا عجیب سا تذکرہ چل رہا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں مان لے آئے دیٹس آل. اور نہیں بھائی ایمان کے ساتھ بپتسمہ بھی ہے. پڑھیے ذرا دوبارہ اس کو 27ویں آیت بیٹا پڑھیے. اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. اور مسیح کو پہن لیا ہم نے. نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی ہاں. نہ کوئی غلام نہ آزاد نہ کوئی مرد نہ عورت کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. اب اس بات کو ویری ویری کلیئر کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں. میں نے مثال دی تھی کہ اگر یہ مسیح ہے تو اس نے بپتسمہ لیا تو یہ مسیح میں شامل ہو گیا. اس نے بپتسمہ لیا یہ بھی مسیح میں شامل ہو گیا. اس نے بپتسمہ لیا یہ بھی مسیح میں شامل ہو گیا. یہ سمجھانے کی ایک مثال دے رہا ہوں. اب جتنے لوگوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا وہ مسیح کی ڈالیاں بن گئی. اب ڈالیاں تو مسیح نے کہا تم ہو. اگلی بات جو یسوع نے کہی تم قائم رہو. اب یہ لگ تو گئی اب کیا رہے کیونکہ قائم نہیں رہیں گے تو پھل نہیں لائیں گے. اب قائم رہنے کا کیا طریقہ ہے یہ ایک اگلا کوشچن ہے. ہم قائم کس طرح رہیں؟ جس طرح ابتدائی کلیسیا کے لوگ بپتسمہ کے وسیلہ مسیح میں شامل ہونے کے بعد قائم رہنے کے لیے ان کے پاس ایک سسٹم تھا. شاید رسولوں نے ان کو بتایا کہ اب تم نے کلام کو قبول کر لیا ہے اب تم نے اس طرح کرنا ہے. میرے ساتھ نکالیے ایمان کی کتاب کا 2 باب. جی 41ویں آیت ایمان کی کتاب ہے اور اس کا 2 باب ہے
اور اس کی 41 سے پڑھتے ہیں جی. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، سب سے پہلے تو مسیح میں شامل ہونے سے پہلے مسیح کا کلام قبول کیا جاتا ہے. مسیح کے کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. جب مسیح کا کلام قبول کر لیا جاتا ہے، جتنوں نے کلام کو قبول کیا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بپتسمہ لیا. اور مسیح کا کلام تھا توبہ کرو. مسیح کا کلام تھا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے. مسیح کا یہ کلام تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ روح اس کا نام میں پائے گا جی. اور اسی روز 3000 کے قریب ان میں مل گئے. اب نظر تو یہ آتا ہے کہ وہ رسولوں میں مل گئے، فزیکلی تو رسولوں میں مل گئے، لیکن روحانی طور پر وہ مسیح میں مل گئے، وہ مسیح میں شامل ہو گئے. آمین. آگے بڑھیے. اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، اب یہ جو مسیح میں شامل ہو گئے، مسیح کی ڈالیاں بن گئے، مسیح میں وابستہ ہو گئے، یہ کیا کرنے لگے؟ رسولوں سے قائم رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے. کیونکہ اس آیت پر بڑا یسوع مسیح نے زور دیا ہے. میں چاہتا ہوں اس کو بعد میں پڑھنا، پہلے ذرا یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی 4 آیت دوبارہ ریپیٹ کرے ذرا اس کو کیا لکھا ہوا ہے جی. یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب جی. اس کی 4 آیت. ہاں، ڈالیوں کو کیا حکم تھا؟ رسولوں کو کیا حکم تھا؟ شاگردوں کو کیا حکم تھا؟ تم مجھ میں قائم رہو، تم مجھ میں قائم رہو. اور میں لگ تو گئے ہو مجھ میں، وابستہ تو ہو گئے ہو، اب قائم بھی رہو. تو مجھ میں قائم رہو. کیسے؟ اور میں تم میں، اور میں تم میں قائم رہوں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے جی. تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا. تمہارا لگنا کا ناکافی ہے جب تک تم قائم نہ رہو. کتنی دنیا ہے جنہوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا، مسیح کو پہن لیا، لیکن اس کے بعد وہ شامل ہونے کے بعد آگے پیچھے ہو گئے، قائم نہ رہے. اسی لیے تو لوگوں کے پھل نہیں آئے. او بھائی، پھل لانے کے لیے قائم رہنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک کوئی ڈالی انگور کے درخت میں قائم نہ رہے گی اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی. آمین. مسیح نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بپتسمہ لیا مسیح میں شامل ہونے کا، پہلے نمبر پر تو جب اپنے بپتسمہ لیا تو ذہن میں رکھیے آپ مسیح میں شامل ہوئے. اور جنہوں نے نہیں لیا، مائنڈ نہ کرنا، ناراض نہ ہونا میری بات سے. سننے والوں، دیکھنے والوں، آپ مسیحت میں ضرور ہیں لیکن مسیح میں نہیں ہیں. مسیحت میں ہیں لیکن مسیح میں نہیں، کیونکہ مسیح میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لیا جاتا ہے. اب جب قائم رہنے کی بات آتی ہے تو میں بات کر رہا تھا اعمال کی کتاب کے 2 باب میں پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کلام کو قبول کیا 3000 نے، اور پھر وہ رسولوں سے تعلیم پانے. پڑھیے ذرا. یہ رسولوں سے تعلیم پانے، یہ رسولوں سے تعلیم پانے، اور رفاقت رکھنے میں، اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. یہ 4 کام ہیں، ویسے اور بھی ہیں لیکن بنیادی طور پر 4 کاموں کا ذکر ہے. تعلیم پانا. بپتسمہ لیتے وقت آدمی کی اتنی تعلیم نہیں ہوتی، روحانی تعلیم. اصل تعلیم اس کی بپتسمہ لینے کے بعد شروع ہوتی ہے. پہلے شاید وہ ان کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے جو بپتسمے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب لوگ بپتسمہ لے لیتے ہیں اور جنہوں نے لیا ہوا ہے، آج ان کے لیے میری درخواست ہے وہ مہربانی کر کے بپتسمہ لینے کے بعد اب وہ ایسا کریں کہ وہ رسولوں سے تعلیم پائیں. آپ کہیں گے رسول تو ہے ہی نہیں دنیا میں، رسولوں سے تعلیم کہاں سے پائیں؟ اور بھائی رسول تو نہیں، رسولوں کی تعلیم تو رسولوں کے ایمان میں لکھی ہوئی ہے نا. آمین. تعلیم تو وہ چھوڑ کر چلے گئے، تعلیم تو نہیں رسول ساتھ لے گئے، تعلیم تو وہ دے کر گئے ہیں. اب اس بات پر ذرا غور کیجیے کیا لکھا ہوا ہے. میرے خدا بند یسوع مسیح نے کہا کہ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ اور سب قوموں کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور پھر میرے یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ ان سب کو کیا کرو، جن کو شاگرد بنایا ہے، جن کو بپتسمہ دیا ہے، ان کو تعلیم دو. اب کیا یہ شاگرد ساری قوموں تک پہنچ گئے؟ نہیں، وہ تو نہیں ساری قوموں تک پہنچے. اب مجھے بتائیں یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق سب قوموں تک تعلیم کیسے پہنچے گی؟ وہ خود تو نہیں سب قوموں تک پہنچے، لیکن ان کے کئی حامیمان اب بھی دنیا میں موجود ہیں اور رسولوں کی تعلیم زمین کی انتہا تک پہنچا رہے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یس رسولوں نے تعلیم دی 3000 کو، اور جب 3000 نے تعلیم پانا شروع کر دی، تعلیم یافتہ ہونا شروع ہو گئے، تو پھر وہ آگے تعلیم کو لے کر چلتے گئے۔ آمین آمین۔ کیا تعلیم صرف رسولوں تک نہیں؟ رسولوں کی تعلیم اب بھی پھیل رہی ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں میری یہ ساری ٹیم رسولوں کے ہم ایمان ہے، اور ہم رسولوں کی تعلیم ہی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے خداوند یسوع سے دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا، اور یہ رسول ہی تھے جو پہلی تعلیم یافتہ مشن تھی۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ پہلی نجات یافتہ مشن یا تعلیم یافتہ مشن جنہوں نے مسیح سے تعلیم پائی ہو وہ کون سی ہے، تو آپ کو اس جماعت کے اندر 12 رسول بلکہ 120 آدمیوں کی جماعت اور شاید 3000 بھی نظر آئیں گے اگر آپ اندر کی اینک، میں کہہ رہا ہوں کہ اندر والا دماغی اینک کے ساتھ دیکھیں۔ اب یہ لوگ جو رسولوں کی تعلیم پاتے رہے، رفاقت رکھتے رہے، روٹی توڑتے یعنی پاکشاہ لیتے رہے، دعا کرتے رہے، پر یہ کام ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے بعد یہ تعلیم پھیلتی گئی، اور آگے لکھا ہے کہ جو نجات پاتے تھے، میں چاہتا ہوں 46 بھی پڑھ دیجیے 46۔ اور یہ لوگ ہر روز ایک دن ہو کر ہیکل میں اب ان لوگوں کا رویہ سنیے، یہ ہر روز ہیکل میں جمع ہوتے، یعنی یہ جمع بھی ہوا کرتے تھے، اسی کو رفاقت کہتے ہیں۔ ہاں جی، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ کھانا بڑے سادہ دلی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور کیا کرتے؟ اور خدا کی حمد کرتے، اور خدا کی حمد کرتے۔ اب یہ ساری لسٹ بنائے تو یہ ہمیں یوں سمجھ آ جائے گی، تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، پاکشاہ لینا، دعا کرنا، ہیکل کیا یہی بھی جمع ہونا، اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ خدا کی سادہ دلی سے کھانا کھانا اور خدا کی حمد کرنا، اور کچھ آگے بھی لکھا ہوا ہے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بے شک مخالفت تھی لیکن لوگ جانتے تھے کہ یہ بندے ٹھیک ہیں، لوگوں کو عزیز تھے۔ آمین۔ اور اگلی بڑی زور آور آیت ہے، اور جو نجات پاتے تھے اور جو نجات پاتے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ خداوند ان کو ان رسولی جماعت کے اندر ملا دیتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا اس وقت دنیا میں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں، لیکن میں کوشچن کرتا ہوں اگر آپ نے واقعی نجات پائی ہے تو خداوند تو ہمیشہ رسولوں میں ملاتا رہا ہے نجات یافتہ لوگوں کو، آپ کو کس میں ملا دیا اس نے؟ یہ میرے خیال میں ایک کوشچن ہے، اٹ از اے کوشچن جو آپ کو آج میری بات سننے کے بعد اپنے ہی آپ سے کرنا ہوگا کہ خداوند کا پروگرام تو یہ تھا کہ جو نجات پاتے ان کو خداوند رسولوں میں ملا دیا کرتا تھا، رسولی تعلیم میں ملا دیا کرتا تھا، رسولی جماعت میں ملا دیا کرتا تھا، رسولوں کا ہم ایمان بنا دیا کرتا تھا۔ اس کا سادہ کا مطلب یہ ہے نجات پانے والے لوگ جو تھے وہ رسولوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، رسولی تعلیم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، رسولی ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ میں کسی کی نجات کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں ہم دیکھیں کہ ہم نجات پانے کے بعد شامل کن کے ساتھ ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کوئی اور ہی جماعت ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی اور ہی تعلیم پر ہوں۔ یہ بڑا خاص معاملہ ہے میرے بھائی۔ میں بات کر رہا تھا یسوع مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، باپ میرا باغبان ہے، شاگردوں کو کہا تم ڈالیاں۔ تھوڑا سا میں اور آگے بڑھتا۔ اب جو بپتسمہ لے کے مسیح میں شامل ہو جاتا ہے وہ صرف ڈالی نہیں رہتا، اس کے لیے ایک اور مثال بڑی پیاری پالوس نے دی ہے۔ جو ڈالی بن جاتا ہے مسیح کی وہ ایسے ہی ہے جیسے بدن کا اعضاء بن گیا، جیسے بدن کا کوئی حصہ بن گیا۔ مسیح میں شامل ہونے کے بعد شاید کوئی بازو بن گیا، کوئی کان بن گیا، کوئی آنکھ بن گیا، کوئی منہ بن گیا، کوئی ہاتھ بن گیا، کوئی انگوٹھا بن گیا، کوئی انگلی بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی مسیح میں شامل ہونے کے بعد وہ مسیح کے کام کے بن جاتے ہیں، اور مسیح ان کے وسیلے سے دنیا میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کام کر رہا ہے۔ پالوس اس کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلا کرنتھیوں 12واں باب نکالیے۔ آج میں بڑی بیسک باتیں بتا رہا ہوں۔ مسیحیت کیا ہے؟
مسیح میں شامل ہونا کیا ہے، مسیح کے بدن کا حصہ ہونا کیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت سے اب پولس کرنتھس کے لوگوں کو کہہ رہا ہے جنہوں نے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا ہے، مسیح میں شامل ہو گئے ہیں، اور اب وہ کہتا ہے کہ تم شامل ہونے کے بعد مسیح کے اعضاء بن گئے ہو اور اب وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 12ویں آیت پڑھیے۔ کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور کرنتھس کی کلیسیا جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، ہاں، اور بدن کے سب اعضاء جو بہت سے ہیں جی، مگر باہم مل کر ایک ہی بدن میں اسی طرح مسیح بھی ہے۔ اسی طرح مسیح ہے، اسی طرح ہی مسیح ہے۔ تم شامل ہو گئے، ویسے تو تم ڈالیاں بنے لیکن ڈالیاں نہیں، اس کے بعد تم کیا کون سی حیثیت اختیار کر گئے؟ ایک بدن کے اعضاء کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اب تم میں کوئی ہاتھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور صرف یہ پانی کا بپتسمہ لینے کے بعد ہی نہیں، روح القدس کا بپتسمہ پانا بھی ضروری ہے۔ آگے پولس روح القدس کے بپتسمے کی بات کرتا ہے، پڑھیے۔ کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہو یا کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہو، خواہ یونانی، خواہ غلام ہو، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے، ایک ہی روح کے وسیلہ سے، صرف پانی کے بپتسمہ کے وسیلہ سے نہیں، روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے بھی۔ کیا میرے بیچ میں لکھا ہوا ہے ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ یہ ساری باتوں کا مطلب یہ سمجھ آتی ہے کہ بذات خود ہم مسیحیت میں تو پیدا ہوئے، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، پہلے میں مسیحیت میں پیدا ہوا، پھر میں نے بپتسمہ لیا، مسیح میں شامل ہو گیا، روح القدس پایا، تو یوں میں مسیح میں اس کے بدن کا حصہ بن گیا، قائم ہو گیا، رفاقت رکھنا شروع کی، تعلیم پانا شروع کی، دعا میں مشغول رہا، کرتے 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 اب اس جگہ پر میں بھی اور یہ میری ٹیم بھی اس جگہ پر پہنچ گئی۔ یہ جتنی ٹیم آپ دیکھتے ہیں، شاید آپ فرق حالتوں میں یا فرق وقتوں میں ان کے چہرے دیکھتے ہو، یہ ساری ٹیم مسیح کی اعضاء ہے اور یہ اس کے بدن کے عضو ہے اور یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ لگ بات ہے، کوئی ہاتھ کا کام کر رہا ہے، کوئی آنکھ کا کام کر رہا ہے، مجھے خدا منہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، لیکن ہم ہیں سارے مسیح کے اعضاء۔ یوں سمجھیے کہ آج میں نے انٹروڈکشن بھی کرا دیا، واٹ وی آر، ہم کون ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ ٹیم کون ہے، یہ کیا ہے، تو آج سیکھ لیجئے ہم مسیح کے اعضاء ہیں، ہم مسیح کی ڈالیاں ہیں، مسیح ہمارا انگور کا حقیقی درخت ہے اور باغبان ہے۔ اب ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، پھل لا رہے ہیں، اس پھل کے وسیلہ سے ہم قائم ہیں، اور خداوند کے فضل سے جب قائم رہیں گے پھل لاتے جائیں گے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ یہ جو کلام آپ لوگ سن رہے ہیں یہ عین ہمارے پھلوں کی منہ بولتی تصویر ہے، یقیناً آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے اور سنائی بھی دے رہا ہے خداوند کے فضل سے۔ آج جو ہمارا بیسک میسج تھا، یوں سمجھے کہ ہم نے بڑی بنیادی باتیں اچھی کی ہیں۔ مسیح کون ہے، ہم کون ہیں، ہم کیسے اس میں ڈالیوں کی طرح لگ جاتے ہیں، وابستہ ہو جاتے ہیں، ہم قائم کیسے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پھلدار کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ میرے باپ کا جلال میرے مسیح نے کہا اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا ہے، جو مسیح میں آ چکے ہیں، وابستہ ہو چکے ہیں، اور جو ابھی تک مسیحیت میں ہیں وہ بے جا فخر نہ کریں، اس بات پر تو فخر کریں کہ ہم مسیحیت میں ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ فخر اتنا اہم نہیں ہوگا جب تک ہم مسیح میں پیوستہ نہیں ہو جاتے۔ مسیح میں پیوستہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آج تک کوئی بپتسمہ کی مخالفت کرتا رہا ہے، روح اس کے بپتسمہ کی مخالفت کرتا رہا ہے، تو یاد رکھیے بغیر بپتسمہ کے نہ تو ہم مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے اعضاء بن سکتے ہیں۔ میری درخواست ہے اس کلام پر غور کریں اور کلام کے سسٹم میں آ جائیں، کلام کے سسٹم کے اندر آ جائیں۔ میں سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو آج کلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ 3000 نے ایک کلام سنا،
3000 نے کلام سننے کے بعد قبول کیا. قبول کرنے کے بعد انہوں نے بپتسمہ لیا, کچھ کیا. اس سے پہلے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے دعا کروں, ہم ایک چھوٹا سا گیت گائیں گے, اور وہ گیت آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا. یہ اسی کو ہی سامنے رکھ کر کسی نے بڑا پیارا گیت بنایا ہے. کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا, تسی او میریاں ٹہنیاں, جیڑیاں ٹہنیاں پھل نہ دیندیاں, سڑ کے سوا ہو جانیاں. میں آپ کو سناتا ہوں, آپ سنیے. میرے ہم خدمت میرے ساتھ تالی بجائیں گے, اور اگر آپ نے نہ سنا ہو تو آج سنیے, اور سنیے, اور صرف سنیے نہیں, گائیے بھی اور گاتے ہی رہیے, گاتے ہی رہیے, کیونکہ اس گیت کے وسیلہ سے آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ میں ہوں بھی صحیح ٹالیاں کہ نہیں. کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا, تسی او میریاں ٹہنیاں, جیڑیاں ٹہنیاں پھل نہ دیندیاں, سڑ کے سوا ہو جانیاں. کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا, کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا, تسی او میریاں ٹہنیاں, تیریاں ٹہنیاں پھل نہ دیندیاں, سڑ کے سوا ہو جانیاں. کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا, جنہ تیرے بوٹے نال ٹہنی لگی رہندی ہے, جنہ تیرے بوٹے نال ٹہنی لگی رہندی ہے, اوے پھلاں تے پھولاں دے نال اوتے سجی رہندی ہے, پھلاں تے پھولاں دے نال اوتے سجی رہندی ہے. کر جاتے دا باغ دا مالی, کر جاتے دا باغ دا مالی, وہ کر جاتے ہر پانیاں, پر جیڑیاں ٹہنیاں پھل نہ دیندیاں, جیڑیاں ٹہنیاں پھل نہ دیندیاں, کہندا اے مسیح میں انگور دا بوٹا, تسی او یسوع دیاں ٹہنیاں پاؤ, سوچ لو, تسی یسوع دیاں ٹہنیاں میں ان سے بات کر رہا ہوں جو بپتسمہ لے چکے ہیں, جو بپتسمہ لے چکے ہیں, کیونکہ ڈالیاں تو وہ بنی ہیں. جنہیں اب تک بپتسمہ نہیں لیا وہ اس مصرے کو اپنے اوپر فٹ نہ کریں. لیکن اگر آپ نے کبھی بپتسمہ لیا تھا اور آپ گر گئے تو آپ کے لیے پیغام ہے, توبہ والی گاچنی نہ زندگی نو پوچھ لو. تسی دل
کلام کو سنا، گیت کو سنا، آخر کسی نہ کسی کے لیے ضرور یہ خدا کا کلام اور خدا کا یہ جو خوبصورت گیت گایا گیا ہے، اگر آپ جاریاں ہیں تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اگر آپ پہلے ہی پھل لا رہی ہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ بہت سا پھل لائیں، آپ قائم رہیں، روح سے معمول ہوتے جائیں، تب ایک بہت سا پھل لائیں۔ خدا مند واقعی آپ کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح کوئی شخص اپنے اعضاء کو استعمال کرتا ہے، اور جو کسی سبب سے بپتسمہ لے کر گر گئے، آج ان کے لیے بھی پیغام ہے، وہ بحال ہو جائے، وہ بحال ہو جائے، کیونکہ میرا خدا بحال کرنے پر سب کی دعوت رکھنا پڑتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ڈالی پھینک دی جائے، وہ کسی کو پھینکنا نہیں چاہتا ہے۔ اور میری ان سے بھی درخواست ہے جو ابھی تک مسیح میں شامل نہیں ہوئے، کتنے خوبصورت بات ہے کہ ہم مسیحی گھر میں پیدا ہوئے، اور کیا ہی بہترین بات ہوگی جب آپ مسیح میں بھی شامل ہو جائیں۔ وقت تھوڑا ہے، وقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کلام کو قبول کریں۔ عید پینتیکوست کے دن لوگوں نے اپنے عید کو خیر بات کہہ دیا اور بولا کہ ہم تو آج بپتسمہ لے کر جائیں گے۔ وہ دیکھنے تو آئے تھے کہ یہ شور سا کیا ہے، گئے بپتسمہ لے کر۔ آئیے ہم کوئی فیصلہ کریں، کلام کو قبول کرنا سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند عظیم، میرے قدوس خداوند، تیرے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، تیری ترتیب کو سنا ہے۔ تیری ترتیب کیا ہے؟ اے میرے مالک حقیقی، میں سارے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جن کو تیرے کلام کی سمجھ آ گئی ہے، وہ واقعی تیری ڈالیاں بن جائیں، تجھ میں پیوستہ ہو جائیں، بپتسمہ کے وسیلے تجھ میں شامل ہو جائیں، اور پھر رسولی تعلیم پانا شروع کر دیں، رفاقت رکھنا شروع کر دیں، روٹی توڑنا شروع کر دیں، دعا میں مشغول ہونا شروع ہو جائیں، خدمت کرنا شروع ہو جائیں، کام جمع ہونے سے باز نہ آئے میرے خدا، روح قدس پائیں، پھلدار ہو جائیں۔ میرے خدا میرے خدا، میری دعا ہے اس طرح ڈالی تجھ میں قائم رہے تو پھل لا سکتی ہے۔ تمام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے میری درخواست ہے، یہ آج کا کلام ان کی زندگیوں کے لیے میرے خداوند ایک واقعی تاریخی پیغام کی حیثیت رکھے میرے خدا۔ کلام جس طرح نے سن لیا ہے، ہاتھ اٹھا کر قبول کر لیں، دل کھول کر قبول کر لیں۔ میں اپنی ساری ٹیم کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے ہمیں کام کرنے کے لیے خداوند اپنے عزت بنا لیا ہے، تو نے ہمیں اپنے اعضاء میں شامل کر لیا، ہم تیرا کام کر سکیں۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جو کام تیرا بندہ کر رہا ہے، تیرا ہی کام کر رہا ہے میرے خدا۔ ہم یہ سارے تیرے کام اے خداوند جی سے کریں، یہ جان کر کہ ہم خداوند تیرے لیے کرتے ہیں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر تیرے پاس ہے۔ میں یقین کرتا تو زمین پر انہیں 100 گنا آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی بخشے گا۔ جب تک تو آ نہیں جاتا، نہ ہم جمع ہونے سے باز نہ آئیں اور نہ ہم کام کرنے سے باز آئیں میرے خدا۔ ہماری خدمت خداوند تجھے قبول ہو میرے خدا۔ جن لوگوں نے توبہ کی ہے، جن لوگوں نے آج بپتسمہ کی تیاری کر لی ہے، تو میں ہم تجھ میں شامل ہونے لگے ہیں، رسولی تعلیم کو خداوند پانے کے لیے ان کے دل کھل گئے ہیں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ان کو اور آگے بڑھا میرے خدا، آسمان پر جانے کے لائق پائی جائے جب تم لینے آئے، تیرے یسوع نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا مانگیں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے
तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान ही रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे। आमीन। आमीन। हम यकीन करते हैं कि आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बहुत बरकत पाई है। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग भी इस बरकत को हासिल कर सकें। खुदा यीशु आप सबको बहुत बरकत बख्शे।